دیکھیے جاہل اور عالم کا فیصلہ ہم کرتے ہیں اسکول کالج اور لفظ اور کتاب سے کہ یہ پڑھا لکھا ہے یہ جاہل ہے، لیکن دین میں فیصلہ علم کا اور جہل کا فیصلہ ہمیشہ ہوتا ہے اس بات سے کہ علی سے کتنی محبت ہے، مولا کائنات سے کتنی محبت ہے۔ بھائی محفل کر لیجئے یا پھر ابو دری، وہ تو بچے ہیں، دھماکہ ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ جو لوگ ادھر کھڑے ہیں ادھر سے سامنے سے ہٹ جائیں، یہاں سے پلیز آپ لوگ ہٹ جائیں، یہ گرل خالی کریں، آپ لوگ محفل ہونے دیں، ہٹے ادھر سے سامنے سے، سب ادھر سے ہٹ جائیں۔ آپ حضرات درود پڑھیں محمد و آل محمد پر، سب ادھر متوجہ ہو جائیں، سب ادھر آ جائیں، یہ تو ہوتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے شیعہ رہو شیعوں میں نہ رہو۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ کیا ہے بھائی، کیا خبر لائے، کس بات پہ ہو رہا ہے؟ اچھا کوئی فائرنگ کر رہا ہے؟ ہاں تو وہ تو منع ہے نا فائرنگ وغیرہ، تو یہ تو چیزیں ظاہر ہے کہ پابندی لگی ہوئی ہے، تو وہ تو احتیاط تو کرنا پڑے گی، ظاہر ہے کہ صلوات پڑے گی۔ بس بھائی سب کو پتہ چل گیا کہ کیا ہے چکر، اب تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لاہور میں تو شب تیرہ تو دیکھیے توپ چھڑانا جرم نہیں ہے، بندوق چلانا جرم، تو وہاں مجاہد صاحب ہیں، انہوں نے امام باڑے میں توپ لگائی ہوئی ہے، اور صبح سویرے جیسے ہی 13 رجب نمودار ہوگی 21 گولوں کی سلامی دی جائے گی، پورا لاہور گونج اٹھے گا، اور کوئی وہ خود ہی مطلب آئی جی ہیں مجاہد صاحب، جب آئی جی خود ہی توپ چلائے گا تو پکڑے گا کون کس کو؟ تو یہاں بھی ایسا آپ کر سکتے ہیں کہ 13 رجب کو آپ توپ لگا لیجیے، چندہ کر کے توپ خرید لیجیے، توپ کون لے کے جائے گا؟ بھاری والی توپ لیجیے، جب وہ چھوٹ جائے اس کے بعد لے جائیے، اور توپ لے جانے کا کسی آئین میں کچھ لکھا ہی نہیں ہے، جرم تو ہے کلاشن کو بندوق یہ سب چیزیں۔ تو دیکھیے ہمارے دل میں خود ہی ایک خوشی کا ایک ایسا لڈو پھوٹتا ہے کہ اسی کا دھماکہ ایسا ہوتا ہے، تو خوشی کے اظہار کے طریقے اتنے ہیں ہمارے پاس کہ شادیوں میں بھی جو لوگ وہ بھی جرم قرار پایا ہے، شادی حالوں میں آپ دیکھیے مجلس ہو رہی ہے اور فائرنگ ہو رہی ہے، تو اچھا نہیں لگتا یہ، شادی میں بھی فائرنگ کا شادی سے کیا تعلق ہے؟ آج تک میرے سمجھ ہی میں نہیں آیا، بچہ ہوا بندوق چھڑاؤ، دولہا بنا بندوق چھڑاؤ، مطلب بندوق سے ان چیزوں کا رشتہ کیا بن رہا ہے؟ میرے سمجھ میں تو یہ سب باتیں نہیں آتی ہیں،
تو یعنی میں نے ابھی پہلا جملہ ہی شروع کیا تھا علم اور جہل، یہاں سے شروع کیا۔ تو بہت سی باتیں دیکھیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، معاشرے میں بہت سی باتیں مشہور ہو جاتی ہیں، رسمیں بن جاتی ہیں، لیکن جب ہم باب علم سے وابستہ ہیں تو ہم کو تحقیق کرنا چاہیے کہ یہ جو مشہور بات ہے یہ صحیح ہے بھی یا نہیں۔ اب ایک کوئی تقریباً پرسوں سے موبائل پر میسج آنا شروع ہو گئے، 786 786 786، اتنے میسج چلے کہ جنگ اخبار نے بھی چھاپ دیا 786، یعنی 8واں مہینہ اگست 2006 اور 7 تاریخ۔ تو انہوں نے کہا صاحب یہ 786 ہے نا، یوں بنا، یعنی 6 سال کا لے لیا، 6 8واں مہینہ 8 تاریخ اور 7 تاریخ اور 8واں مہینہ اور سال کا 6 لے لیا، تو انہوں نے کہا 786 بنا، بڑا برکت کا دن ہے۔ ابھی برکت کا دن آج ہے، مولا علی کا دن، 786 سے کیا برکت کا دن بنا؟ تو یہ ایک مشہور ہو گئی بات کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ عدد 786 ہیں، نہیں ہے، غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ میں نے کل ہی جوابی میسج دیے اور لوگوں کو بتایا، میں اس پہ پوری تقریر کر چکا ہوں، اسی 4 معصومین میں تفسیر قرآن میں بہت پہلے یہ بات بتا چکا ہوں کہ 786 عدد نہیں بنتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہیں بنتے، 19 حروف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، 2 حرف کھا لیے، رحمان کا الف کھا گئے، اللہ کا ایک الف کھا گئے، اب جب یہ 2 عدد 86 میں ملائے تو بنے 88، 788 ہیں بسم اللہ کے عدد، نہیں 786 ہیں بلکہ 788 ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ لوگوں نے 788 سے ہٹ کر 786 کر دیا؟ کیوں؟ اب میرے ساتھ رہیے گا اور میتھمیٹکس میں کمزوری مت دکھائیے گا۔ 786، 7 8 اور 6 کو جوڑیے، کیا بنا؟ 21، 21 میں 2 اور 1 کو جوڑا، کیا بنا؟ 3۔ 786 کا مجموعہ ہے 3، 788 کا مجموعہ کیا ہے؟ 8 اور 8 16، اور 8 اور 7 3 اور 2 5۔ بسم اللہ کے عدد 5 ہیں، 3 نہیں ہے۔ تو جب 788 آئے گا، اب کب آئے گا؟ اب 2007 میں، 2008 میں آئے گا۔ اچھا، تو پھر جا کے 2 سال کے بعد یہ 788 آئے گا، تو وہ برکت کا دن ہوگا، اس لیے کہ وہ 5 سے وابستہ ہوگا۔ تو اب یہ مشہور ہو گیا، تو یہی اسی کو محاورے میں کہتے ہیں 3 5 نہ کیجیے، یعنی 3 کو 5 کیجیے، 5 کو 3 نہ کیجیے، برکت جو ہے وہ 5 پہ۔ تو اس طرح کی بہت سی باتیں ہمارے ہاں غلط مشہور ہو جاتی ہیں، جیسے مشہور ہے صاحب 4 پل ہیں، قرآن میں 4 پل ہیں، نہیں، قرآن میں 5 پل ہیں،
چار نہیں ہے، 4 کل تو یہ 30ویں پارے میں ہے، پورے قرآن میں 5 کل ہیں، اور 5واں کل جو ہے وہ سورہ جن ہے، وہ بھی کل سے شروع ہوتا ہے، جو کل سے شروع ہو وہ کل ہے، تو 5 کل ہیں۔ تو یہ ہمیشہ ہوا ہے کہ گنتی چونکہ مسلمانوں کی 3 پہ رکی ہے، تو اب تک سوئی 3 پہ اٹکی ہوئی ہے، آگے نہیں بڑھ رہی ہے، 4 نہیں ہو رہا، 5 نہیں ہو رہا، تو وہ مشہور ہو جاتی ہیں ایسی باتیں، تو وہ اب یہ تو دیکھیے آپ کو اپنے ذہن میں یہ باتیں رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی بات غلط مشہور بھی ہو جائے تو آل محمد اس کو غلط کر دیتے ہیں، اور غلط ثابت کر کے آل محمد اس پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ صدیوں سے یہ مشہور تھا کہ 13 تاریخ منحوس ہوتی ہے، 13 تاریخ منحوس ہوتی ہے۔ علی نے 13 رجب کو پیدا ہو کر رجب کی 13 کو ایسا مبارک بنا دیا کہ اگر آج آپ حساب لگانے نکلتے تو کئی ہزار شادیاں آج کراچی میں ہوئی ہیں شب 13 میں۔ کسی مہینے کی 13 کو لوگ شادی نہیں کرتے، لیکن 13 کی یہ جو رجب کی 13 ہے اس کا کیا کہنا؟ اے ماہ رجب کی سیز تو ہوں تنویر کا تیری کیا کہنا، اے ماہ رجب کی سیز تو ہوں تنویر کا تیری کیا کہنا، منحوس کو تو نے سعد کیا تاثیر کا تیری کیا کہنا۔ تو تاثیر بدل جاتی ہے، آل محمد تاثیر بدل دیتے ہیں، تو علی نے تاثیر بدل دی، تاثیر بدل دی۔ بت خانہ تھا، بت بیٹھے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں۔ اب یہ ایک ایسا ذہن کا ایک کونا ہوتا ہے، وہ ہر ایک کے دماغ میں ایک خالی کونا ہے، وہ یوں سمجھ لیجئے کہ جو لوگ کمپیوٹر چلاتے ہیں تو کمپیوٹر میں ایک کوڑے کی باسکٹ بھی ہوتی ہے، خراب فائلیں اس میں جمع ہوتی ہیں، بہت زیادہ کوڑا بھر جائے باسکٹ میں تو وائرس پھیل جاتا ہے۔ تو دماغ کے خالی جگہ میں کوڑے کی باسکٹ ہوتی ہے، سب کے ہوتی ہے، تو دماغ کا کوڑا اس میں جمع ہو رہا ہوتا ہے، جمع ہو رہا ہوتا ہے، جمع ہو رہا ہوتا ہے۔ اس باسکٹ کو خالی کرنے کی ضرورت ہے، جو لوگ خالی نہیں کرتے ان کے دماغ میں وائرس پھیل جاتا ہے، کوڑے کا وائرس پھیل جاتا ہے۔ وہ خالی جگہ جو دماغ میں ہے وہ کام کیا کرتی ہے؟ وہ کام کرتی ہے کہ کوئی اچھی سی چیز دیکھی، خوبصورت چیز دیکھی، اب اکبر صاحب بھی کھڑے تعریف کرے سکتے، کیا اچھا ہے، علی صاحب نے کہا ہاں بھائی کیا عمدہ ہے، کیا اچھا ہے، زندہ صادق صاحب نے کہا بھائی بہت اچھی چیز ہے، سارے لوگ تعریف کر رہے ہیں۔ ایسے میں ایک صاحب نے کہا اچھی آپ نے یہ اس میں یہ اب یہ جو ہے یہ کوڑے کی باسکٹ نے کام کیا، اب کیا عمدہ یہ بات تھی تاریخ میں کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے، بات ختم ہو گئی، تعریف ہی تعریف ہی۔ اب مورخ نے اس میں کچھ تلاش کرنا شروع کیا، کوڑے کی باسکٹ نے کام شروع کیا۔ اس نے کہا جب اگر صاحب پیدا ہو گئے تو کیا ہوا، وہاں تو 365 تو بت رکھے ہوئے تھے، یعنی کعبے کو بھی کنڈم کر دیا علی کی دشمنی نے، یعنی اسے بت خانہ مان لیں گے، اللہ کا گھر نہیں مانیں گے، اس لیے کہ علی کیوں پیدا ہوئے۔ لیکن اسی عیب تلاش کرنے والے کے دماغ میں اگر آپ اپنے علم سے حسن بھر دیں
اور آرام سے اسے جواب دیں کہ بھائی گھر اللہ کا تھا، اللہ حی ہے، حی یعنی زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ حی کے معنی ہے ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، یعنی اللہ زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ اس کے گھر میں 365 مردے پڑے تھے، اس لیے زندہ کو بھیجا گیا تاکہ بتائے اللہ زندہ ہے۔ اللہ زندہ ہے۔ اور چونکہ جزیات تاریخ کے جو ہوتے ہیں سب پہ نظر نہیں ہوتی ہر ایک کی، یاد رکھیے گا کعبے کے اندر کبھی بت تھے ہی نہیں، کعبے کے گرد تھے بت۔ کسی کی ایسی ہمت نہیں پڑی تھی کہ کعبے کے اندر لے جا کے رکھ سکے، حدود حرم میں بت تھے۔ اب میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ آنکھ سے دیکھیے تو جو حاجی آتے تھے سب اپنے اپنے بتوں پہ، تو وہ کعبے کے اندر تھوڑی جا رہے تھے، تو باہر پورا مجمع اندر تھوڑی جا سکتا ہے کہ اپنے اپنے بت پہ جا کے چڑھاوا چڑھائے۔ وہ تو لگے ہوئے صفا پہ ایک، مروہ پہ ایک، یعنی پہاڑیوں پہ۔ نائلہ بت جو تھا وہ صفا پر تھا، لات منات یہ سب باہر لگے ہوئے تھے، اپنے اپنے بت لا کے انہوں نے جما دیے تھے۔ اور جو سب سے بڑا بت تھا، سب سے بڑا بت جو تھا اس کو انہوں نے میخوں سے، کیلوں سے، سلاخوں سے کعبے کی دیوار میں، یعنی یہ دیوار ہے اور بت وہاں پہ ہے، تو وہ سلاخ لا کے ایسے لگائی تھی، اس سے روکا تھا انہوں نے۔ تو وہ باہر تھا موجود، لات منات عزا یہ سب باہر تھا، اندر نہیں۔ اگر اندر بت ہوتے، اگر بت اندر ہوتے تو پھر اللہ فاطمہ بنت اسد کو اندر نہ بلاتا، اس لیے کہ اللہ اسلام میں پردہ رکھ چکا ہے، نامحرموں کے مجمع میں وہ عورت کو بلا ہی نہیں سکتا۔ وہ چاہے بت صحیح، وہ پتھر کا بت صحیح، ان کی موجودگی میں بی بی کو اللہ دعوت دے ہی نہیں سکتا تھا۔ اور اگر بت ہوتے، اور جب دیوار ٹوٹی تھی اور آواز آئی تھی اندر آؤ، تو بی بی کہتی میں اندر نہیں آؤں گی، پہلے ان کو نکالو۔ اس کے معنی گھر صاف ستھرا تھا، اندر بت نہیں تھے، اندر بت نہیں تھے۔ بی بی گئیں، بلایا گیا، تو وہ جو باہر بت لگے تھے وہ منہ کے بل گر گئے۔ جب آپ کے امام عالم ظہور میں آئے تو زلزلہ سا ہوا اور وہ سارے بت ہلے اور منہ کے بل زمین میں گر گئے۔ تو اس لیے اللہ نے یہ اپنا قدرت کا وہ کمال دکھایا تھا، علی کو کعبے میں اتار کر اس نے اپنے اختیار کو دکھایا۔ اس نے یہ بتایا کہ اگر ہم نے اس کا نام بیت رکھا ہے تو ان کا نام اہل بیت رکھا ہے۔ صرف یہ بتانا ہے اللہ کو کہ اہل کون ہے، جو اہل ہے وہی اندر آ سکتا ہے۔ اور تو پھر ایک پوری علمی ذخائر کی کتابیں بھری پڑی ہیں جس میں علمی گوشے ہیں جن کا علم سے تعلق ہو کہ بیت عربی میں، گھر کے لیے عربی میں بہت سے لفظ ہیں، سمجھ رہے ہیں نا آپ، لیکن بیت اس گھر کو کہتے ہیں، یہ شرط ہے
عربی میں ہر گھر کو بیت نہیں کہتے، سمجھ گیا، ہر گھر کو بیت نہیں کہتے. جب بیت کہہ دے کسی گھر کو اللہ تو اس کی شرط ہے، اس کے معنی ہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ بیت ہمیشہ اس گھر کو کہیں گے عربی میں کہ گھر کا مالک کم سے کم 3 رات اس گھر میں رہ چکا ہو، تب اس کو بیت کہیں گے. جب فاطمہ بنت اسد 3 راتیں رہ لی تب وہ بیت بنا. 3 رات. اس لیے وہ آج گھر ہے، گھر ہے. لوگوں نے روئے زمین پر نہ معلوم کتنی عبادت خانے اور عبادت گاہیں بنا کر اللہ سے منسوب کی، لیکن اللہ نے اس کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا. اس نے نہیں کہا کہ یہ ہمارا گھر ہے، لیکن کعبے کو اس نے کہا یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہمارا گھر ہے، ابراہیم نے بنایا ہے، ہم نے اس کو اپنی طرف منسوب کر لیا ہے، ہم نے اس کا نام بیت رکھا ہے. اور یہ اہل بیت ہیں، یہ اس کے اہل ہیں. بس اب 3 راتیں رہ لو اس میں، تاکہ پتہ چل جائے کہ گھر خالی نہیں ہے، گھر کا مالک ہے. تو پہلا امام آ گیا گھر اور اعلان ہو گیا یہ اس گھر کے مالک ہیں. اب گھر وراثت میں جائے گا، چونکہ مالک علی ہیں، مالک ابو طالب ہیں، مالک فاطمہ بنت اسد ہیں، تو اب حسن مالک، اب حسین مالک، اب زین العابدین مالک. اب اس وقت پتہ چلے گا کہ اس نسل میں اصل مالک کون ہے. تو جو آ کے قبضہ دکھائے گا مالک وہ ہے، اس لیے کہ قبضہ تو سب کا رہا، جو حکومت عرب پہ کرتا رہا وہ یہی ظاہر کرتا رہا کہ یہ گھر ہمارے قبضے میں ہے، تالا کنجی ہمارے پاس ہے، اس کی کنجی ہمارے پاس ہے. تو بھائی تالا کنجی آپ کے پاس ہے نا، ایک رات رہ کے دکھائیے تو جانے. کبھی اخبار میں آ جائے شاہ عبداللہ آج کعبے میں سوئیں گے، سو کے دکھائیے تو پتہ چلا کہ گھر میں رہنا اور ہے، اور گھر میں تالا ڈال کے کنجی اپنے پاس رکھنا اور ہے. یہ تو پورے زمانے میں ہو رہا ہے، جن کے پاس 4 فلیٹ ہیں، پٹھانوں کو چابیاں دی ہوئی ہیں، رہ کہیں اور رہے ہیں، تو یہ تو پٹھانوں کی چابی ہے. چوکیدار تالا پڑا ہوا ہے، کنجی اس کے ہاتھ میں ہے. تو باہر کیوں رہ رہا ہے دروازے پہ، اندر رہ. نہیں، وہ تو مالک صاحب نے رکھوالی کے لیے ہمیں رکھا ہے. جب وہ آئیں گے تو وہ تالا کھول کے اندر جائیں گے، تو اندر تو سب جاتے ہیں، تالا کھول کے تو بہت سے لوگ جا رہے ہیں، جاتے ہیں جلدی سے واپس آ جاتے ہیں دیکھ کے کہیں مکڑی کا جالا والا تو نہیں لگا ہے، صفائی وفائی ہو رہی ہے. تو بس نگرانی کرتے رہو، رہنے والا آئے گا تو رہ کے بتائے گا یوں رہا جاتا ہے. ایک رشتہ ہے، کعبے سے ایک رشتہ ہے، اور وہ رشتہ ایک گہرا رشتہ نہیں ہے میرے بھائی، گہرا رشتہ نہیں ہے کہ بس کعبے گئے آ گئے، کعبے گئے آ گئے، نہیں، بلکہ ایک گہرا رشتہ یہ ہے کہ جو کعبے میں پیدا ہوا ہے، جب کعبے پہنچ جاؤ تو دیکھ کر کہو یہاں علی پیدا ہوئے، اور جب اس کا طواف کر لو کہ یہاں علی پیدا ہوئے، طواف کر کے اب وہاں سے چلو اور ڈھونڈتے ہوئے چلو کہ ہے کہاں اس وقت علی. تو کعبے سے نجف تک یہ ہے خدا تک جانے کا راستہ. تو
اگر آپ کعبے ہو لیے اور نجف نہیں گئے تو پھر کیا فائدہ؟ ملا جامی مشہور اہل سنت شاعر بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، خطیب بھی تھے، تو انہوں نے اپنی تقریر میں یہ کہا ملا جامی نے کہ ہمارے میں اور شیخ میں بہت فرق ہے، ہم میں اور شیخ میں بہت فرق ہے، اس لیے کہ شیخ جو ہے وہ کعبے جاتا ہے، ہم کعبے نہیں جاتے، ہم نجف جاتے ہیں۔ اب دلیل دی، انہوں نے دلیل دی، انہوں نے کہا کہ ایک ہے سیپ اور ایک ہے موتی، موتی سیپ کے اندر ہوتا ہے۔ جامی نے کہا کہ جب موتی سیپ سے نکل آتا ہے تو سیپ بیکار ہو جاتا ہے، موتی کو اپنے پاس رکھا جاتا ہے، موتی کو دیکھا جاتا ہے، موتی سے محبت کی جاتی ہے، سیپ سے پیار نہیں کیا جاتا۔ تو شیخ جو ہے خالی خول کی طرف جا رہا ہے، ہم موتی کی طرف جا رہے ہیں۔ اب یہ ملا جامی کا عقیدہ ہے کہ وہ کعبے نہ جائیں اور نجف جائیں، لیکن ہم کعبے بھی جاتے ہیں اور نجف بھی جاتے ہیں۔ ہم وہاں اس لیے جاتے ہیں، دیکھنے جاتے ہیں کہ یہاں علی پیدا ہوئے، اور پھر اس کے بعد ہم نجف بھی جا کے زیارت کرتے ہیں۔ تو زیادہ رحمت نہیں دینا، بڑی اچھی محفل ہوئی، ہمارے تمام نوجوان شعراء، منقبت خان، ہمارے بھائیوں نے بہت اچھے اچھے کلام پیش کیے، آپ کو معرفت عطا کی اس کلام کے ذریعے سے جو صادق صاحب تشریف لائے، ان کا بہت بہت شکریہ۔ ماجد صاحب نے محفل کو جگائے رکھا، اور شروع میں ضمانت صاحب نے آپ کو خوب ہلا کے رکھا، ہلائے رکھا ہے انہوں نے آپ کو، اور اس کے بعد سب نے بہت اچھے اچھے اشعار پیش کیے۔ دیکھیے یہ بھی ایک ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ابھی یہ 14 اگست ہے، مشاعرے ہوں گے، شعر کہے جائیں گے، لیکن کون ان شعروں پہ جھومتا ہے؟ کہاں داد ملتی ہے، کہاں مزہ آتا ہے؟ ہزاروں غزلوں کے مشاعرے ہوتے، لیکن وہی شعر جب بارگاہ علی میں پیش کر دیا گیا تو لفظ زندہ جاوید ہو جاتے ہیں۔ 1400 برس سے اس بارگاہ میں شعر پیش کیے جا رہے ہیں، اور کہنے والا کتنا خوش ہوتا ہے جب علی کی مدح میں شعر کہہ لیتا ہے، تو اس کو ایک دولت سی مل جاتی ہے کہ ہمارے لفظ کہاں استعمال ہوئے، اور ادھر سے مدد ہوتی ہے کہ کیسا ہی ردیف قافیہ کیوں نہ ہو، ہزاروں قافیے ہیں، ہزاروں ردیف ہیں، لیکن ہر جگہ مولا علی، ہر جگہ مولا علی، یعنی اس طرح شعر میں نگینے تک جاتے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ نام علی قافیہ بھی بن جاتا ہے، ردیف بھی بن جاتا ہے۔ یہی تو بوتراب ہے، یہی تو بوتراب ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے بوتراب ہے، کس آرام کے ساتھ قافیہ بن گیا۔ اب اس کے جتنے بھی بے کے قافیے ہیں لیتے چلے جائیں۔ کچھ ایسے نام ہیں تاریخ اسلام میں کہ نہ ردیف ہے نہ قافیہ، آج تک نہ قافیہ بن سکے نہ ردیف۔ تو جب ردیف و قافیہ نہیں بن سکتے تو مصرع کیسے بنے گا؟ اور جب مصرع نہیں بن سکتا تو شعر کیسے بنے گا؟ اور جب شعر نہیں بن سکتا تو منقبت بھی نہیں بن سکتی، اور بہت سی باتیں کریں۔ لفظ فضائل کا وجود ہی نہیں تھا علی سے پہلے، اس لیے یہ لفظ کسی کے لیے استعمال ہی نہ ہوا آج تک۔
یا کبھی آپ نے سنا ہے فلانے کے فضائل، فلانے کے فضائل، فضائل آل محمد، فضائل علی ابن ابی طالب. کیوں؟ اس لیے کہ فضائل کا لفظ بنا ہے فضیلت سے. فضیلت کہتے ہیں نمبر 1 کو، جو نمبر 1 نہیں ہوگا فضیلت کا لفظ وہاں استعمال. فضیلت اسی سے بنے گا لفظ افضل. افضل، فضائل، فضیلت. تو جو افضل ہوگا، جو سب سے بلند ہوگا، اس کے لیے فضائل. جب تک وہ بلند نہیں ہوگا لفظ فضائل آپ استعمال نہیں کر سکتے. علی سے پہلے لفظ غدیر کہاں تھا؟ لفظ خم تو تھا، لیکن جب جڑا اور ترکیب بنی غدیر خم تو کیا حسن آیا لفظ میں. تو کیا اوروں کے لیے بھی غدیر خم ہے؟ اور دیکھیے کعبے میں علی کی پیدائش، کعبے کے مزے آ گئے. کعبے کے مزے آ گئے. قصیدوں میں کعبہ آنے لگا، ورنہ عبادتوں میں کعبہ تو تھا، قصیدوں میں نہیں تھا. اب بہت سے لوگوں نے شروع ہوئی اپنے قصیدے کی. مثلاً ایک قصیدہ مولانا آغا زکی نے کہا تھا، تو انہوں نے مولا علی کا قصیدہ شروع یہاں سے کیا تھا کہ کعبے سے اٹھی گھٹا اودی اودی. تو آپ دیکھیے نا کہ گھٹاؤں کا اٹھنا اور بادلوں کا اٹھنا اور کعبے کی طرف سے، تو یہ جو گھٹا اٹھتی ہے یہ شاعروں کا سمبل ہے اس کا. یہ بھائی پتن سمجھے، آپ نہیں سمجھے. یعنی موسم کا تعلق ہے. تو اب یہ جو عشق ہے، یہ لفظ گلابی ہے اور یہ لفظ جام ہے اور لفظ خم ہے، یہ مودت، محبت اور ولا میں لا کے رکھ دیا کہ کچھ جام ایسے ہیں کہ محبت کے جام پی کر نشہ آتا ہے. اگر متقی اور زاہد اور پرہیزگار جو ہے اس سے پوچھا جائے کہ اس کا مزہ کیا ہے، تو کہے گا زاہد ہوں میں نے پی ہی نہیں. قدرت نے انسانوں کو شراب حرام قرار دے کر ام الخبائث کہہ کر اس سے دور رکھ کر کہا نشے میں آنا چاہتے ہو؟ وہ نشہ ایسا ہے، وہ نشہ ایسا ہے کہ نشے میں آ کر لوگ گالیاں بکتے ہیں. یہ نشہ ایسا ہے کہ اس میں فضائل بیان ہوتے ہیں. یہ ولائے علی کا نشہ ہے. وہ اتر جاتا ہے، یہ اترتا نہیں. اس کو تشبیہ دی ہے کہ جب محبت میں ڈوب گئے تو ہمیں کچھ اور اچھا ہی نہیں لگتا. لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ اکثریت کہتی ہے ہمارا ساتھ کیوں نہیں یہ دیتے، تو ان کو پتا ہی نہیں کہ تطہیر کا جام کیا ہے، غدیر کا جام کیا ہے. یہ کس ولا میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ کس محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں. کون سمجھ سکتا ہے، کون جان سکتا ہے کہ ہاہاکار مچ گئی. افغانستان پہ حملہ کیا امریکہ نے، ہاہاکار مچ گئی. چند مہینوں میں مصیبت کا اظہار ہو گیا. کون سا جام لبنان والوں نے پیا؟ اور دیکھیے اکیلے نہیں پیا. دیکھیے افغانستان میں طالبان کا ساتھ کسی نے نہیں دیا، اس لیے کہ انہوں نے محبت علی کا جام پیا ہی نہیں تھا.
جب خود نہیں پیا تھا تو دوسرے کو کیا محبت پلاتے. لبنان کے یہ غریب بےکس امیر نہیں ہیں، سرحدوں پر ہیں، لیکن انہوں نے ولائے علی کا جام پیا ہے. اس محبت کا یہ نتیجہ تھا کہ لبنان کے سنی اور لبنان کے عیسائی بھی ان کا ساتھ دینے پہ مجبور ہیں کہ یہ محبتی ہیں. نہیں سمجھے آپ؟ عیسائی وزیر اعظم ان کی محبت میں رو پڑا. رونا دلیل ہے محبت کی. چاہے عیسائی ہو، ہم محبت بانٹتے ہیں، ہم محبت تقسیم کرتے ہیں، محبت کروا دیتے ہیں. اور اب پتہ چل جانا چاہیے، میڈیا کا زمانہ ہے اور سب ٹی وی دیکھ رہے ہیں. آنسو بزدلی نہیں پیدا کرتے. ان کے آنسو دیکھو اور ان کا عزم دیکھو کہ جہاں لاکھوں مر رہے ہیں لیکن فرار نہیں ہے. اور جملہ یہ دے رہا ہوں کہ جب لڑائی پڑتی ہے یہودی اور عیسائی کی تو لوگ پہاڑوں پہ بھاگتے یا پہاڑوں میں چھپتے ہیں، یہ میدان میں بیٹھے ہیں. میدان میں بیٹھے، میدان نہیں چھوڑا. یہ ہے ولائے علی. چھوٹا سا بچہ وجود میں آیا، ماں کی گود میں ڈاکٹر نے دیا. ابھی تک وہ آنسو روکے ہوئے تھے، لیکن جب بچے کو نہلا دھلا کے اس کی گود میں دیا، اس کی آنکھ میں آنسو آیا. اس نے کہا ہم اسرائیل کے ایٹم بموں سے نہیں ڈر رہے، ہمارا عزم جوان ہے. لیکن افسوس یہ ہو رہا ہے کہ ورلڈ کا ایک قانون بنا ہے کہ بچوں کو نہیں مارا جائے گا. یہ بچوں کو مار رہے ہیں. تو آج آپ دیکھیے کہ یہ والا ظلم، یہ ظلم کسی ملک پہ نہیں ہوا ابھی تک کہ جان جان کر بچوں کو اسکولوں پہ بم گرایا جا رہا ہے. لیکن کیا ہمت ہے، کیا عزم ہے. شاید جملہ آپ کو پسند آئے اور آپ دنیا کی جغرافی پہ بھی نظر رکھیے. جہاں جہاں سرحدیں ہیں، ہر ملک کی سرحد پر علی کے شیعہ بیٹھے ہیں. میرے جملے کی قدر کر پائیں گے آپ؟ اگر ان سرحدوں پہ شیعہ نہ ہوتے تو ہم دیکھتے سرحدوں کے انجام کیا ہوتے. عراق ہو یا افغانستان ہو یا کشمیر ہو، گلگت بلتستان، کارگل، ہر سرحد پر علی والے بیٹھے. سرحد پہ بیٹھنا میرے بھائی آسان نہیں ہے، اس لیے کہ حملہ سرحد پہ ہوتا ہے. اگر سرحدیں چھوڑ کر بھاگ گئے تو ملک کہاں رہا؟ اس لیے رسول نے سرحد کہچی تھی، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. علی کبھی نہیں بھاگے گا، دروازہ بھاگتا نہیں ہے.
2 साल पहले कोएत का मुहर्रम किया, शब आशूर, अरब का टीवी लगा हुआ था, हम देख रहे थे, आशूर भी देख रहे थे, शब आशूर पूरे अरब का मुहर्रम दिखा रहे थे अरब टीवी पे। और है मेरे पास सीडी भी है उसकी, और बाजार में भी सीडी है, अगर आप देखें इस वक्त लिबनान का मुहर्रम शुरू होता है, सीना चौड़ा होने लगता है, ऐसा सजा हुआ मुहर्रम, हर मातमदार ट्रेनिंग के साथ, हर रजमेंट होती है मातम की, बच्चे उससे बड़े उससे बड़े उससे बड़े उससे बड़े, और फिर जिस तरह वो ढलान की सड़क से, बैरूत की सड़कों से उतरते हैं मातम करते हुए, लाखों की तादाद में, उनके हाथ में परचम होते हैं, ज़ियारतें होती हैं, सीडी है बाजार में, देखिए आप, लिबनान का मुहर्रम देखिए। और फिर जो वो कमा लगाते हैं और जो वो कमा का मातम करते हैं, मौला की नज़र में है वो जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, इसलिए कि कुर्बानियाँ तो हमेशा दी हैं, कुर्बानियाँ हमेशा दी हैं और आज भी दे रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि लिबनान के इन अली वालों की कुर्बानियाँ ज़ाया नहीं जा रही, हर एक की नज़र है, हर एक की नज़र है। कल ही तो शाम के वजीर खारजा ने कहा कि इनके तो हम भी सिपाही हैं, हम भी एक सिपाही हैं इनके। तो बड़ी जुर्रत पैदा हुई कि अरब मुमालिक सिपाही बनने को तैयार हैं आपके। लश्कर तो ऐसा हो कि जिसमें बुज़दिल भी हिम्मत करे सिपाही बनने की। एक सिपाही नबी ने बनाया था, सबको सिपाही नहीं बनाया था, एक सिपाही, बस एक सिपाही ऐसा है कि हिम्मत पड़ जाती थी लोगों की कि लश्कर बना लें, उस एक सिपाही की वजह से। उस सिपाही का नाम अली है। हम सब इमाम ज़माना के सिपाही हैं और रहेंगे। हम बहुत दूर हैं उनसे, सही है कि हमारे इख्तियार में इख्तियारात इतने नहीं हैं। वो तो एक जज्बा है उसका ईदी का, और यूं भी बहरहाल अंचोली वालों को तो फख्र करना चाहिए कि लिबनानियों की किसी ने मदद नहीं की, अंचोली वाले तो पहुंच ही गया। अब अंचोली वाले उसको अंचोली में ना माने तो हम क्या करें, लेकिन ईदी है तो अंचोली का, इस वक्त गया हुआ है, अंचोली भी मदद करने गया हुआ है, लिबनान गया हुआ है। तो बहरहाल बेचारा वो जो कुछ कर रहा है, मदद कर रहा है, सुबह का नाश्ता, बच्चों को डबल रोटी वगैरह देना, जितनी उसकी हिम्मत है। काश के हमें भी कुछ ऐसे लोग और ऐसे इदारे हों कि जो कभी खुदा न करे ऐसी मंजिल आए तो हम उनकी मदद करें। लेकिन बहरहाल हम न वहाँ जा सकते हैं न पहुँच सकते हैं, लेकिन अपने मोहब्बत के जज्बात इस 13 रजब में हम उनको रूहानी तौर से फ़ज़ाओं में पहुँचा रहे हैं कि हमारे आंसू तुम्हारे साथ हैं, हमारी मोहब्बतें तुम्हारे साथ हैं, तुम मातमदार हो, तुम अली के चाहने वाले हो। यकीन कीजिए, तस्मियाँ बता रहा हूँ कि शाम में हज़रत ज़ैनब के रोज़े पर एक दफ़ा जो मैं अंदर दाखिल हुआ, शाम को जैसे कि रोज़ ज़ियारत के लिए जाता था, तो एक बार देखा मैंने पूरे शहर में स्कूलों के बच्चे ऐसे खूबसूरत गुलाबी रंग के स्कार्फ बांधे हुए और सबके हाथों में दफ, और एक तंजीम के साथ रोज़े के सहन में दफ बजा के, और जो अरबी में कसायद गा रहे थे। मैंने पूछा ये क्या है, उन्होंने बताया आज हज़रत ज़ैनब की विलादत है, लबनान के सारे बच्चे स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी है, सब यहाँ आ गए हैं बीबी को मुबारकबाद देने के लिए। आप देखिए क्या मोहब्बतें हैं कि स्कूल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे लिबनान से आए थे ज़ैनब के मज़ार पर विलादत की मुबारकबाद देने।
تو ایسے بچوں کو, ایسے پیارے بچوں کو ہم آج کی رات مولا علی کے ولادت کی مبارکباد کیوں نہ دیں؟ کہ جو بچے مر گئے, کیا کہنا, حدیث ہے کہ جو بچے محبت علی میں جو بچے مر جاتے ہیں, حضرت ابراہیم ان کی خدمت کرتے ہیں جنت میں. حضرت ابراہیم کی ڈیوٹی اللہ نے یہ لگائی ہے کہ علی والوں کے جو بچے مر جائیں, ابراہیم تم اپنی گود میں ان کو کھلاؤ اور قیامت تک ان کی پرورش کرو. تاریخ انبیاء میں لکھا ہے. تو ایسا اولو العزم نبی, اس کی بارگاہ میں ان بچوں کی روحیں پہنچیں. اور پھر ایک یہ بھی حدیث ہے کہ حضرت ابراہیم کے پاس جب یہ چھوٹے علی والے بچوں کی روحیں پہنچتی ہیں تو جناب سیدہ ان بچوں کی زیارت کرنے آتی ہیں کہ میرے حسین کے ماتمداروں کے بچے یہاں آئیں. صرف اس لیے, دیکھیں عید کی رات ہے, مجھے یہ سب ذکر نہیں کرنا ہے, لیکن واقعہ چونکہ ایک پرسوگ فضا ہے پورے ورلڈ میں ان بچوں کی موت کی وجہ سے, اس لیے ہم مولا علی کے وسیلے سے انہیں خراج پیش کر رہے ہیں کہ زہرا صرف اس لیے آتی ہیں کہ اگر ہم ان بچوں کی خبرگیری نہیں کریں گے تو کون کرے گا. اس لیے کہ یہ ظلم تو ہم پر بھی ہوا, ہمارے گھر کے بچے بھی تو مارے گئے, اور بچہ تو 14 سال تک بچہ ہی ہوتا ہے. مولانا محمد بھی بچے تھے, قاسم بھی بچے تھے, عبداللہ ابن حسن بھی بچے تھے, مسلم کے بچے بھی بچے تھے, ابراہیم, محمد یہ بھی بچے تھے. لیکن یہ وہ بچے تھے جو اپنے پیروں سے چلتے تھے, جو اپنے پیروں سے چلتے تھے. لیکن کچھ وہ بچے تھے کہ جو اپنے پیروں سے نہیں چلتے تھے, لیکن ان کی خواہش یہ تھی کہ ہم سپاہی بنیں اور میدان جنگ میں جائیں. تو یہ تو کہیں دنیا میں نہ ہوا کہ کسی بچے نے خود اظہار کیا ہو کہ مجھے لے کے چلو, مجھے میدان جنگ میں لے کے چلو. انہی باتوں پہ ہم مرتے ہیں, اسی لیے اس گھر کا در نہیں چھوڑتے. اسی لیے تو یہ محبتیں اور معرفتیں ہماری بڑھتی ہیں کہ یہ ہم نے کہاں دیکھا اور کہاں سنا کہ 6 مہینے کا بچہ بھی مچلا ہوا ہے کہ اس لشکر کے سپاہی ہم بھی ہیں. ہم کو لایا گیا ہے مدینے سے 28 رجب کو, تو اب ہم کو لے کے چلو, ہمیں لے کے چلو. اور اگر شروع میں اظہار کر دیتے, دیکھیے رجب کی 10 کو 13 کو ہمارے مولا علی پیدا ہوئے, اور 10 رجب کو اس خاندان کا سب سے چھوٹا علی پیدا ہوا, علی اصغر 10 رجب کو پیدا ہوئے. اور روشنی ٹی وی پہ سالگرہ حضرت علی اصغر کی دکھائی گئی, تقریر ہوئی, تو ہر امام کی ولادت پہ وہ تقریریں دے رہے ہیں روشنی ٹی وی والے, اور دینا چاہیے, سب کو دینا چاہیے, یاد کرنا چاہیے ایسے موقع پر کہ جب ظلم کے بادل چھائے ہوں اور چنگیز اور ہلاکو جیسے لوگ نکل پڑے ہوں, یاجوج اور ماجوج نکل آئے ہیں, تو ایسے ماحول میں آپ مثالیں کہاں سے لاؤ گے؟ کہاں سے مثالیں لاؤ گے بھائی؟ بچے کی مثال کہاں سے لاؤ گے؟ اس لیے کہ سوا بڈھوں کے تم نے دیکھا کیا ہے بھائی؟ جہاں پر 40 اور 60 کی عمروں میں لوگ لا الہ کہہ رہے ہیں تو بڈھے بچے تھے, بچے تو نہیں تھے. یہ گھرانہ تو وہ گھرانہ ہے کہ کیا جوان اور کیا بوڑھے اور کیا بچے. اس لیے کہ یہاں تو ولادت کے ساتھ ہی آغاز اسلام ہوتا ہے. تو یہ علی نہ معلوم کتنے سال بھر, 2 سال 6 مہینے کے بچے مر گئے ہوں گے. تو کہیں مجھے آپ بتائیے کہ کیا چھوٹے بچے کی سبانح حیات بھی لکھی جاتی ہے؟ نام بھی نہیں آتا. گٹر میں گر کے بچے مر جاتے تو لوگوں کو تو نام بھی نہیں معلوم ہوتے. مر گیا مر گیا. یہ کارنامہ ہے اس گھرانے کا.
کہ علی اصغر کو معلوم تھا ہم اتنے چھوٹے ہیں، کون ہمارا نام جانے گا، ہم بول سکتے نہیں، چل سکتے نہیں، تو لوگ ہماری زبان یاد کیسے لکھیں گے، ہمیں یاد کیسے رکھیں گے؟ تو جو ایک بچہ کر سکتا ہے علی اصغر نے اس دائرہ کار میں، نہیں سمجھے آپ ذرا غور کیجئے گا، میں علی اصغر کی ولادت پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ ایک یہ بھی علی ہے، لبنان کا مسئلہ نہ ہوتا تو آپ یہ علی اصغر نہ سن پاتے۔ میری تقریریں ہیں شہزادہ علی اصغر پہ جو لاہور میں نے کی ہیں، فضائل بھی پڑھے ہیں شہزادے کے، لیکن اس وقت میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں پڑھوں۔ 10 رجب ولادت، یہی رجب شہزادے کا ہے، 10 رجب کے حساب سے عاشور کو 6 مہینے کے ہوتے ہیں، لیکن 10 رجب، چلیے اب رجب، شعبان، رمضان، عید، خالی، بقرعید، محرم، 6 مہینے، 10 رجب سے 10 محرم تک پورے 6 مہینے کا اس دن ہوئے۔ اب 6 مہینے کے بچے کی نفسیات، ظاہر ہے کہ جب آپ یہ علوم پڑھیں گے یا آپ اس سے قریب رہے ہوں، یا جن لوگوں کے چھوٹے بچے ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو غور سے دیکھا ہو، تو ایک حد ہوتی ہے کہ 6 مہینے کے بچے میں کیا کیا آ جاتا ہے، کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں، کتنا وہ ہنستا ہے، کتنا وہ بولتا ہے، کتنا وہ ہلتا ہے، یعنی جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے عادات و اطوار بدلنے لگتی ہیں۔ 6 مہینے کے بچے کی عادتیں اور ہیں، سال بھر کے بچے کی عادتیں اور ہیں، 1 سال کے بچے کی عادتیں اور ہیں، 2 سال کے بچے کی عادتیں اور ہیں۔ تو جو ابتدائی عمر ہوتی ہے، یہ سب میرا مشاہدہ ہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھایا کیجئے۔ بچے آپ نے بہت دیکھے ہوں گے، لیکن جو راز کی باتیں بتا رہا ہوں ہیں سامنے کی باتیں، لیکن آپ کو نہیں معلوم ہوں گی۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کبھی بھی اس کے ہاتھ کھلے نہیں ہوتے، بلکہ ہمیشہ مٹھی بند ہوتی ہے۔ اب جیسے جیسے بچہ بڑا ہوگا یہ مٹھی کھلنا شروع ہوگی۔ کیا چھپائے ہوئے ہے بچہ؟ آج تک کوئی نہیں بتا سکا کہ بچہ مٹھی کیوں بند رکھتا ہے۔ علی اصغر نے بتایا کہ فاتح خیبر کی قوت ان کی ذوالفقار میں تھی، میں نے اپنے خاندان کی ساری طاقت و ہمت و جرأت کو مٹھی میں بند کیا ہوا ہے۔ 6 مہینے کے بعد مٹھی کھلتی ہے، علی اصغر نے مٹھی نہیں کھولی، ابھی مٹھی نہیں کھولی، اب کھولیں گے۔ ابھی علی اصغر بولے نہیں، ابھی علی اصغر ہنسے نہیں۔ بچہ ہنستا ہے، سوتے میں بھی ہنستا ہے، جب 6 مہینے کا ہوتا ہے تو مسکراتا ہے۔ علی اصغر ابھی مسکرائے نہیں، ایک مسکراہٹ کو علی اصغر نے بچا کے رکھا ہے، اس لیے کہ وہ علی اصغر کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، بڑا ہتھیار آخر میں استعمال ہوتا ہے۔ میں آپ سننا چاہ رہے ہو علی اصغر یا نہیں یہ بتاؤ؟ مصائب نہیں، فضائل، فضائل۔ نام علی ہے، باپ نے نام علی رکھا ہے، اس سوچ کے نام علی رکھا ہے تاکہ زمانے میں یہ نام یادگار رہ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین یہ بتانا چاہتے تھے کہ میں اس کا نام علی رکھ رہا ہوں، تم اسے دیکھو گے، پورا عالم اسلام قیامت تک اس بچے کو دیکھے گا۔ میں چھپا کے خیمے میں نہیں رکھ رہا، میں باہر لاؤں گا تاکہ مورخ دیکھے، ہسٹری دیکھے، ہزاروں لاکھوں انسان کوفے اور شام کے دیکھیں اور دیکھ کر بیان کریں کہ اس بچے میں تھا کیا کیا۔ بات چند لمحے کی ہے لیکن زمان حیات قیامت تک جائے گی، کتابیں بھرتی جائیں گی، ختم نہیں ہوئیں گی۔ ہمارے گھر کا 6 مہینے کا بچہ بھی ضخیم کتابیں اپنے اوپر لکھوا لاتا ہے، کیسے؟ ایسے۔
اور اس کو دیکھو، اس لیے دیکھو کہ علی نام اس لیے رکھا ہے کہ تم سب کافر تھے، تم نے علی کا بچپن نہیں دیکھا، تم نے علی کی مٹھیاں نہیں دیکھی، تم نے علی کا جھولا نہیں دیکھا، کلہ عسکر کو چین کہنا۔ تم نے کہاں دیکھا کہ جھولے میں ہمارے بچے کی شان کیا ہوتی ہے؟ دیکھو، تمہیں نہیں پتا کہ علی نے کیا شان دکھائی، علی کی مٹھیوں میں کیا طاقت تھی۔ ہوتا ہے وہی طاقت لیے ہوئے کہہ دوں کہ علی اصغر کی ان دونوں مٹھیوں میں مرحب و انتر کی موت چھپی ہوئی ہے۔ یہ مٹھی کھولے تو مرحب مارا جائے، یہ مٹھی کھولے تو انتر مارا جائے۔ جملے ہیں فضائل کے، مٹھی کھلتی علی اصغر کی جب عمر بڑھتی، مٹھی کھلی تیر کی وجہ سے، جب مٹھی کھلی تو فرعون وقت کی موت کو علی اصغر نے مٹھی سے گرا دیا۔ یہ مٹھیاں نہیں کھلی تھی علی اصغر کی، یہ معاویہ اور یزید مر کے گرے تھے، لاشیں گری تھی ظالموں کی۔ میں نے معاویہ اور یزید کہہ دیا، نہیں، مٹھی کھلی تو ایک طرف یہ مرا، ایک طرف وہ مرا۔ اصغر نے موت چھپا کے رکھی تھی، اور مسکراہٹ پہ شاعروں نے گلاب اور چمیلی کے پھول لٹا دیے ہیں اپنے شعر کہیں۔ خیال آ گیا دنیا کی بے ثباتی کا، چلے جہاں سے جو اصغر تو مسکرا کے چلے۔ بے ثباتی کی مثال یہ ہے کہ ابھی گلاب کا پھول کھلا اور دھوپ تیز ہوئی، آپ نے کہا رے بڑی جلدی کملا گیا۔ یہ ہے بے ثباتی، ابھی پھول کھلا اچھا لگ رہا تھا، چند لمحوں میں گرم ہوا آئی اور وہ پھول نہ رہا۔ علی اصغر نے بتایا کل اس کائنات کی زندگی اتنی ہے کہ جتنی دیر پھول کھلتا ہے اور مرجھاتا ہے، اس دنیا پہ اکڑے ہوئے ہو، اس دنیا پہ اکڑ کے میری دادی کا گھر جلا رہے تھے۔ کس بات کا غرور تھا؟ کیا تخت، کیا تاج، کسے تخت کہتے ہیں، کسے تاج کہتے ہیں؟ تخت تو سلیمان کا وہ تخت تھا جو ہوا کے دوش پہ اڑتا ہے، لیکن سلیمان بھی اس وقت مجھ سے آنکھیں نہیں ملا سکتے، اس لیے کہ ان کا تخت ہوا کے دوش پہ چلتا تھا، میں حسین کے ہاتھ پہ چل رہا ہوں۔ ایسا بچہ تو ہو جس کا تخت دست امامت بن جائے، کس شان سے آئے، گھوڑے پہ نہیں، سواری بھی چنی علی اصغر نے تو کیا چنی، ایسی شاندار سواری چنی۔ سواری ہمیں چاہیے، یہ سواری ہمیں چاہیے، اس لیے یہ سواری چاہیے کہ یہ سواری کسی اور کے خاندان میں نہیں ہے۔ گھوڑے پہ تو سب بیٹھتے ہیں، اونٹ پہ سب بیٹھتے ہیں، سواریوں پہ بیٹھ لیتے ہیں۔ یہ سواری کسی نے صحیح 3 دن ہو گئے، تالا بند ہے کعبے کا، تالا کھولا جا رہا ہے، چابی لگ رہی ہے، تالا کھل نہیں رہا، اس لیے کہ حیرانی یہ ہے حرم والوں کو کہ جو بی بی اندر گئی ہے ہوا کیا، باہر کیوں نہیں آئی؟ ابو طالب نے آ کر کہا یہ تالا نہیں کھلے گا، تو ابو طالب اکیلے نہیں آئے، بھتیجا ساتھ میں ہے۔ اب سمجھے سب کہ اگر ابو طالب تالا کھولیں گے تو یہ تالا کھل جائے گا، لیکن باہر ابو طالب کنجی نہیں مانگی، بلکہ ابو طالب نے آ کر پہلے کعبے کا طواف کیا، 7 طواف کیے ابو طالب نے،
साथ में भतीजे ने मोहम्मद ने भी तवाफ किया। अच्छा भाई, 7 तवाफ हो गए, मजमा पीछे पीछे कि अब दरवाजा खुलेगा, रास का पता चलेगा। लेकिन जब 7वां तवाफ पूरा हुआ, देखिए अजीब बात मैं आपको बता रहा हूं, तवाफ के तरीके हैं। मकाम इब्राहिम से तवाफ शुरू होगा, वहीं पे आके खत्म होगा। तो अब ये आप अगर यहां से चलिएगा तो जब वापस आएंगे तो यहां पे खत्म होगा, यहां से चलिएगा तो जब यहां आएंगे तो यहां पे खत्म होगा, जहां से चलेंगे वहीं पे तवाफ खत्म होगा। तो काबे के दरवाजे से थोड़ी अबू तालिब ने तवाफ शुरू किया, तवाफ तो वहां से शुरू हुआ जो निशान अभी नया नया बना है। जब 7वां तवाफ खत्म हुआ तो उस निशान पे रुके, उस निशान पे रुके। मोहम्मद आगे बढ़े, आगे बढ़े, दीवार फिर अपनी जगह से हटी। देखिए यही कमाल है, लोगों को नहीं मालूम कि शायद दरवाजा खोलकर अबू तालिब और मोहम्मद काबे में गए, नहीं, वहीं से फिर दर बना, वहीं से दाखिल हुए। जब वापस आए तो फिर वहीं से दर बना और उसी दर से बरामद हुए। तो अब जो बरामद हुए तो मंजर ये था कि सबसे आगे मोहम्मद के हाथ पर अली, उसके पीछे चादर में फातिमा बिन्ते असद।